سب نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے پیغمبر کا، حضرت موسیٰ، سنا؟ ہمارے حاجی نور بھائی آپ نے سنا؟ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، کیا نام بولو؟ سیدنا حضرت موسیٰ۔ اللہ نے، لیکن اللہ کبھی کبھی بڑوں کا بڑا امتحان لیتا ہے، بولو بڑوں کا بڑا امتحان لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان کو وہ درجات پر بھی تو پہنچانا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ چاہتے تو ہمارے نبی کی روح مبارک نکال دیتے، کیونکہ ہمارے نبی تو زندہ ہے، بولو ہمارے نبی تو اپنی قبر مبارک میں، اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے، حیات ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بہت آسانی سے نکال لیتے، لیکن تقریباً 2.5 روز تک ہمارے نبی اپنے سر پر یوں کپڑا رکھتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات۔ اے اللہ، موت کے وقت بہت خطرناک حالات، اللہ موت کے وقت بہت خطرناک حالات، اللہ موت کے وقت بہت خطرناک حالات، اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حدیث کا مفہوم کہ آپ کے اوپر ایسے حالات کیوں آئے؟ آپ سے بڑھ کر بخشایا، آپ سے بڑھ کر معصوم، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو موت کے وقت جب روح نکالنے کا وقت ہے، اتنی تکلیف کہ ہمارے نبی فرماتے بہت سکرات ہے، بہت سکرات موت ہے، بہت سکرات موت ہے، اتنی تکلیف کیوں؟ اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت، بولو اللہ آپ کو سب سے اونچی جنت نہیں دینا چاہتے، اللہ آپ کو سب سے اونچی جنت نہیں دینا چاہتے۔ اونچی جنت دینی ہوتی نا تو اللہ اتنی تکلیف نہ دیتے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ سب سے اونچی جنت تجھے نہیں دوں گا، اونچی جنت تو تیرے امتی کو عطا کروں گا، اونچی جنت تو جنت الفردوس تو تیرے امتی کو عطا کروں گا، تجھے تو میں مقام محمود پہ پہنچاؤں گا جہاں میرا عرش ہے، اس کے سامنے تمہاری منزل ہوگی، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَغَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے دوستو، بڑوں کا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ۔ کیا مزہ آتا ہوگا، کس سے بات کرتے تھے؟ ہماری پوری رات نکل جاتی ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے میں، عورتوں کے ساتھ بات کرنے میں، پب جی کھیلنے میں، گیم کھیلنے میں، کون ہم کو مزہ آتا ہے؟ کائے کا مزہ؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی، ویسٹ آف منی، پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، صحت بھی برباد۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو آپ کو معلوم ہے، میں پورے واقعے پر نہیں جا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا، بولو آخری وقت آیا۔ اللہ نے فرمایا روح نکالنا ہے، بولو روح نکالنا ہے، روح بس روح نکالنے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ رہے، پھر اللہ نے واپس روح ڈال دی، حضرت موسیٰ ایک دم بالکل تندرست ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا کیفا وجدت یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، او میرے نبی کیسا لگا؟ میں نے روح نکالا، بالکل کنارے تک لے کر آیا، پھر واپس میں نے چھوڑ دیا، صرف پوچھنے کے لیے لگا کیسے؟ حضرت موسیٰ اتنا زور سے چیخے اور چیخ کر کہا ایسے لگا جیسے کسی زندہ چڑیا کو آگ پر بھون دیا گیا ہو۔ کوئی چڑیا کو آپ پکڑو جو اڑتی چڑیا برڈ ہے، اس کو لو اور گرم آگ کے اوپر اس کو کیسے پھڑ کر کے مرتی ہے۔ کہا اللہ ایسا لگا جیسے میں ایک زندہ چڑیا ہوں اور مجھے آگ پر بھونا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قدرت دی تھی، ایک معجزہ۔ کن کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کوئی بھی قبر کے پاس جاوے، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی قبر کے پاس جاوے اور جا کر کہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ قبر پھٹتی تھی، بولو قبر پھٹتی تھی، مردہ کھڑا ہوتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کو جتنی دیر چاہے اس سے کیا کرتے تھے؟ بات چیت کرتے تھے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ
تدخرون فی بیوتکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت عیسیٰ کو وہ پاور دیا، وہ معجزہ دیا، وہ طاقت دی. دنیا کی کوئی بھی قبر کے پاس جا کے کہے کھڑے ہو جا، بولو مردہ. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی قبر کے پاس گئے. کون؟ کس کی قبر کے پاس گئے؟ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، نبی تو نہ. اور وہ پیغمبر کا نام ہے حضرت سام. ساتھ میں بولو کیا نام؟ سام. سین الف میم، چھوٹا سا نام ہے سام. سام ان کا نام کیا؟ سام. اور یہ کون؟ حضرت نوح کے بیٹے. حضرت نوح بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت سام بھی. اب حضرت سام کا زمانہ کہاں؟ حضرت نوح حضرت سام کا زمانہ. اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ کہاں؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم یا نبی اللہ یا سام، اے سام اللہ کے نبی کھڑے ہو جاؤ. قبر پھٹی. اور حضرت سام چونکہ وہ تو نبی تھے تو نبی کو قبر میں ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی آگ جلتی ہوگی، کیا آگ کو پھوڑا جاتا ہوگا کہ پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہوگا. بس اتنا ہوا تھا کہ ان کا یہ پورا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور نور جیسے چمک رہا تھا چہرہ. یعنی حضرت سام ویسے ہی تھے، وہی ہائٹ وہی باڈی، صرف یہ سر سے لے کر یہ داڑھی تک کا جو ہے بالکل سفید ہو گیا اور ایسا چمک رہا تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے حضرت سام کو اٹھایا تو سام نے کیا کہا معلوم؟ اے اللہ کے نبی عیسیٰ کیا قیامت آ گئی؟ کیونکہ قیامت میں قبروں سے اٹھیں گے نا. میں قبروں سے اٹھیں گے کب؟ قیامت میں. تو کیا قیامت آ گئی؟ میرے کو قبر سے اٹھایا گیا؟ عیسیٰ نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی، ابھی تو بہت لمبا زمانہ باقی ہے. تو کہا میرے کو قبر سے کیوں اٹھایا؟ صرف پوچھنے کے لیے قبر میں کیا ہوتا ہے، پوچھنے کے لیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ تو پیغمبر، آپ تو اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے میسنجر، آپ تو اللہ کے پروفیٹ، آپ تو حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام. قبر میں کیا ہوتا ہے مجھے بھی جاننا. اور یہ پوری جنتا یہاں پر جمع ہے، حضرت عیسیٰ کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے تھے، سب کو جاننا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہوتا. تو کہا وہ تو بعد میں بتاؤں گا، بس اتنا ہے کہ ہم پیغمبر گئے ویسے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے اعلان کیا افرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. کہا حضرت سام فرماتے جب میں قبر میں گیا اللہ نے فرمایا جنت کا بچھونا بچھا دو، میرا نبی آیا ہے. جنت کا کپڑا پہنا دو، میرا نبی آیا ہے. جنت کی کھڑکی کھول دو، میرا نبی. مطلب قبر کیا ہے؟ جنت. بولو قبر کیا ہے؟ کن کی؟ حضرت سام حضرت نوح کے. اچھا بہت دیر تک بات ہو گئی نا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا ہو گئی بات ہو گئی، واپس جاؤ. میں ابھی اللہ کو کہوں گا واپس نہیں جانا، واپس نہیں جانا. کہا تو قبر تو تمہاری جنت ہے، بچھونا بھی جنت ہے، ہاں تمہارے قبر میں کپڑا بھی جنت کا ہے، جنت کی کھڑکی بھی ہے، پھر کائے کو قبر میں نہیں جانا، کائے کو دنیا کے جھمیلے میں پھنسنے کا. حضرت صاحب نے کہا جب روح نکالی گئی تھی نا اس کو کئی ہزار سال ہو گئے لیکن آج بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پہلے آپ اللہ سے دعا کرو وہ تکلیف دور کرے پھر مجھے قبر کے اندر پہنچانا. ٹھیک ہے میری قبر جنت کا باغ ہے، مانا میں نے یہ بھی مانا کہ میری قبر میں جنت کا بچھونا ہے، میں نے یہ بھی مانا کہ میری قبر میں جنت کی کھڑکی ہے. لیکن جب روح نکالی گئی تھی وہ تکلیف آج ہزاروں سال کے بعد مجھے محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی ایک دعا کرو اللہ سے وہ تکلیف ہٹاوے پھر مجھے قبر میں پہنچاوے. حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو موت کی کڑواہٹ تھی وہ اب میں دور کرتا ہوں. حضرت سام پھر اپنی قبر میں چلے گئے. یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت سام کی، حضرت موسیٰ کی. ہمارا کیا حال ہوگا میرے دوستوں؟ میرا آپ کا بعد میں کیا حال ہوگا میرے پیاروں؟ اس لیے اب قبر کے عذاب سے بچنا ہے اور موت ایسی جھٹ پٹ آ جاوے. بولو کیسی آ جاوے؟ جھٹ پٹ آوے، یوں اللہ روح نکالے. ہاں یہ سب کب ہوگا؟ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے روح آسانی سے بھی نکلتی ہے. بولو بے شک، بولو بے. کیونکہ قرآن کریم نے کہا کسی کی روح بہت سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے. ہاں معلوم نہیں کیا ہوتا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے. اور کسی کی روح کیسے نکلتی؟ جیسے ہم شوگر والے انسولین لیتے ہیں، انسولین لینے والا یوں سوئی ڈالی ٹک ٹک
روح باہر. اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبعا فالسابقات سبقا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے روح نکالنے والے گے، اور اللہ فرماتے ان فرشتوں کی قسم جو بہت آسانی کے ساتھ روح نکال لے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ روح آسانی سے نکلے، کون کون تیار؟ مرنا تو ہے، دیکھا یہ تو سمجھتے موت ابھی آ گئی. یہ آ گئی، میرے کو سلام کرتا ہے، دونوں ہاتھ اوپر کرو، بولو مرنا ہے، بولو مرنا ہے نا. اور چاہتے ہو نا روح کیسے نکلے؟ آسانی سے روح نکلے. اور قبر میں بھی آسان، ایک قبر کی آسانی کا معاملہ سنا ہو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ سب نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت بایزید بستامی. سنا؟ یعنی ساتھ میں بولو کون سے ولی؟ حضرت بایزید. ان کا انتقال ہو گیا، بولو ان کا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو خواب میں پوچھا کیف فعل بک ربک یا ابا یزید. کسی نے کہا او ابو یزید بستانی، آپ تو بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ نے آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا؟ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں گیا میرے کو لٹایا قبر میں. دو فرشتے آئے، بولو کتنے فرشتے آئے؟ دو فرشتے. اور آ کر پہلا سوال پوچھا اے بایزید من ربک، تیرا رب کون؟ بھائی قبر میں کتنے سوالات ہوتے؟ 3 سوالات ہوتے. پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی ہے محمد الرسول اللہ جو تمہارے درمیان میں بھیجے گئے تھے؟ کتنے سوالات ہوتے؟ 3. تو بایزید بستامی کہتے میں قبر میں گیا تو 2 فرشتے آئے، اور 2 فرشتے کا نام ہوتا ہے منکر نکیر. بولو منکر نکیر. کہا وہ 2 فرشتے آئے اور آ کر میرے کو پہلا سوال پوچھا من ربک، تیرا رب کون؟ تو بایزید کہتے میں نے ان کو سوال کیا کہ تم 2 فرشتے میرے کو سوال پوچھنے آئے، کوئی سلام کلام کرنے کا کہ نہیں کرنے کا؟ سیدھے آ کے سوال پوچھنے کا. کسی کے یہاں جاتے ہو تو پہلے سلام کرو، تھوڑی دعا کرو، خیر خیریت پوچھو، اس کے بعد سوال پڑھاؤ. آپ تو سیدھے آ گئے، نہ کوئی سلام، نہ کوئی کلام، نہ کوئی خیر خیریت، سیدھے آ گئے من ربک، تیرا رب کون؟ جاؤ سلام کرو. کہتے میں نے تو فرشتوں کو کہا جاؤ باہر جاؤ. تو دونوں فرشتے باہر گئے، پھر آئے السلام علیکم کر کے آئے. آ کر کہا دیکھو ابھی ہم نے سلام کر لیا ہے، اب ہم پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت بایزید نے کہا سلام کس کو کیا جاتا ہے، مسلمان کو کہ کافر کو؟ سلام کس کو کیا جاتا ہے، مسلمان کو کیا جاتا ہے یا کافر کو؟ کہا مسلمان کو. تو کہا تم نے میرے کو سلام کیا تو میں کون؟ کہا تم مسلمان. تو میرے کو کیوں پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کو کیوں پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ 2 فرشتے حیران ہو گئے، دونوں باہر آئے. اللہ کو کہا اللہ ہم سوال کر دیا، یہ ہم کو سوال کرتا ہے. اللہ ہم آئے اس کو سوال کر لے، یہ ہم کو سوال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا عاشا فی حبی مات فی حبی یبعث فی حبی یحشر فی حبی. کہا یہ وہ میرا بندہ ہے جو زمین پر رہا تو میری محبت میں، مرا تو میری محبت میں، قبر سے اٹھے گا تو میری محبت میں، اور قیامت کے دن آئے گا تو بھی میری محبت میں. اب سننا، خواب دیکھنے والے نے کہا آپ کو یہ مقام ملا کیسے؟ آپ کو یہ مقام کیسا ملا کہ فرشتے آپ کو سوال پوچھے؟ آپ نے فرشتوں کو سوال کیا اور اللہ نے فرشتوں کو واپس بلا لیا، کہا اب سوال مت کرنا ورنہ یہ سوالوں پہ سوالات کرتا جائے گا. اب سوال مت کرنا، یہ میری محبت میں جیا، میری محبت میں مرا، میری محبت میں قبر سے اٹھے گا، میری محبت میں قیامت میں آئے گا. آپ کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے کہا مجھے یہ مقام ملا، میرے 5 وقت کی نمازوں نے مجھے یہ مقام تک پہنچا دیا. تو میرے دوستو ہمارے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو واقعہ ہونا تھا ہوا، بولو ہوا. حضرت سام، حضرت نوح کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ ہونا تھا وہ ہوا. ہمارے نبی کا عالی مقام تھا، آپ کو مقام محمود ملنا تھا تو آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا. لیکن ہم کمزوروں کے لیے اگر موت کے وقت آسانی چاہیے اور ہم کو قبر میں جنت کا باغ چاہیے، کچھ نہیں کرنا میرے پیارو، ایک کام مضبوط کر لو اور وہ ہے 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے. بالکل پکا ہی رہا. ابھی باہر جا کے بڑھ تو نہیں جاؤ گے نا، اکھڑ تو نہیں جاؤ گے نا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.